اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا آل سعود نے ہر وہ کام کرنے کی ٹھان لی ہے جو کہ اسلام کے خلاف جائے۔ کبھی سینما تھیٹر کھولے جا رہے ہیں تو کبھی ناچ گانا عام کیا جا رہا ہے، کبھی ارض مقدسہ کی بے حرمتی کروائی جا رہی ہے تو کبھی عورت ذات کو تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اور اب ایسی ہی ایک اور سرگرمی کچھ عرصہ قبل اس وقت سر انجام دی گئی جب سعودی عرب میں بہت تیزی سے جدت پسندی اور روشن خیالی کے حوالے سے اقدامات سامنے آئے، جبکہ اسی حوالے سے مقام العلا میں 2 ماہ طویل ثقافتی میلے اور میوزیکل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ جی ہاں دوستو، قوم سمود کی تباہی کے 5000 سال بعد اس جگہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ عرصہ قیام کرنے سے منع فرمایا تھا، وہیں سعودی حکومت کی جانب سے 2 ماہ طویل ثقافتی میلے اور میوزیکل فیسٹیول کا انعقاد ککیا گیا ہے۔ اس طویل ثقافتی میلے میں جہاں پر بہت سے مقامی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، وہیں فن پاروں کی نمائش میں اس عمارت کی سیر و سیاحت کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنی نافرمانی کے باعث بہت نقصان اٹھایا تھا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم صالح، اور جس بستی میں یہ قوم آباد تھی اس بستی پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس بستی سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ اس بستی میں زیادہ دیر نہ گزاریں اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے گزر جائیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مدائن صالح کی عذاب والی بستی سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کے ٹھکانوں رہائش گاہوں میں داخل ہوتے وقت پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت لیتے ہوئے اور اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہوا کرو۔ اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں میں داخل نہ ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس علاقے سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا، خود چادر سے سر اور چہرہ ڈھک لیا اور تیزی سے سواری گزار دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس علاقے کے کنووں سے پانی بھرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تو ان کنووں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دیا، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کنویں سے معجزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس میں سے پانی بھر لو۔ ان احادیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہ بستیاں عبرت گاہیں ہیں، سیر گاہیں اور تفریح گاہیں نہیں ہیں، لیکن آل سعود نے اس بات کو جانتے بوجھتے بالکل فراموش کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہونے والی قوم سمود کی بستی پر ونٹر اینڈ ٹینٹورا نامی میوزیکل فیسٹیول میں دھوم دھام سے میوزیکل کنسرٹ کروایا۔ اور یاد رہے ناظرین کہ سن 2005 میں شاہ سلمان کے بادشاہ بننے کے بعد کئی ایسے اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے۔ اسی طرح اس اہم ترین مقام پر بھی پہلی بار اس طرح کے میلے کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد اسلام مخالف سرگرمیوں کو لاگو کر کے سعودی عرب کو قدامت پسند ملک سے ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کرنا ہے، جبکہ میدان صالح پر میوزیکل کنسرٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، جس کی وجہ سے قوم سمود کی اس بستی کو آل سعود نے خصوصی طور پر مختلف رنگوں سے سجایا تھا تاکہ آنے والی عوام کے لیے یہ جگہ دلچسپی کا باعث ہو اور یوں سیر و سیاحت کا ایک اور مقام دنیا کی نظر میں آ جائے۔ جبکہ معزز ناظرین، یہ بھی واضح رہے کہ اس جگہ کے بارے میں ماہرین ارضیات و فلکیات بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے اس جگہ پر آسمان کی طرف سے آنے والی چند زہریلی شعاعوں نے زمین کا رخ کیا تھا اور اوزون کی تہہ پر کافی مضر اثرات ڈالے اور اس علاقے کی خلائی حدود میں اوزون اور قدرتی تہہ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور یہی وہ تہیں تھیں جو کہ سورج کی زہریلی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ ان شعاعوں کی زمین پر آمد موسمی تبدیلیوں اور طوفانوں کا سبب بنتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس قدیم شہر میں جب سورج کی الٹرا وائلٹ لہروں نے حملہ کیا تو شہر کے بسنے والوں کو سب سے پہلے جلدی امراض میں گھیر ڈالا، جس کی وجہ سے اچانک ان کے جسم کے حصے شدید گرمی پیدا کرنے لگے اور اس دوران ان کی رنگت سیاہ اور جسم دبلے ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ موت کا شکار ہو گئے۔
جبکہ سائنسدانوں کے مطابق اس علاقے میں خلا سے اترتی ہوئی الٹرا وائلٹ شعاؤں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ شہر کی زمین اپنے اندر سے وین ایلن کی قدرتی طاقت کھو بیٹھی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ کرۂ ہوائی میں ایک مقناطیسی میدان پایا جاتا ہے جو کہ زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی سب سے اوپر والی تہہ ایک مقناطیسی زون سے بنی ہوئی ہے جسے وین ایلن پٹی کہا جاتا ہے، جبکہ ایک لہر جو کہ سورج سے نسبتاً کم رفتار کے ساتھ نکلتی ہے اور تقریباً 400 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اسے شمسی ہوا کہا جاتا ہے۔ ان شمسی ہواؤں کو یہ تہہ کنٹرول کرتی ہے جسے وین ایلن تابکاری پٹی کہا جاتا ہے، جو کہ زمین کے مقناطیسی میدان کے اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اسی پٹی کی طاقت سے مدائن سالے قوم ختم ہوئی اور یوں جو اس قوم پر عذاب ہوا تھا، اس عذاب کے مضر اثرات آج بھی موجود تھے۔ اس جگہ عذاب کے مضر اثرات کی وجہ سے تو کم، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع فرمانے کے بعد یہاں مسلمانوں کے لیے جلدی گزرنا لازم ہو گیا اور عرصہ دراز سے مسلمان اس جگہ سے دور رہے کیونکہ یہ سنت مبارکہ تھی۔ لیکن دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پس پش ڈال کر آج آل سعود، جنہوں نے نافرمانی میں بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں دیگر کئی اسلام مخالف سرگرمیاں ارض مقدس پر جائز قرار دے دی گئی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم کہ میدان صالح سے جلدی گزرو، اسے بھی بھلا ڈالا اور اب تک وہاں سیر و سیاحت اور میوزیکل فیسٹیول اور کنسرٹ جاری و ساری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ عالم اسلام کی ارض مقدسہ پر حکمرانی کرنے والوں کو ہدایت فرمائے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔